السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ٹاپک لیزا کی فرمائش پر، بلکہ میں اسکرین شاٹ بھی پیش کروں گی کہ آج کل انسان اتنا مصروف ہو گیا ہے کہ اس کے پاس خود کے لیے بھی وقت نہیں۔ وہ سب کی تو سن سکتا ہے لیکن وہ اپنی سن نہیں سکتا۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ اگر دوسروں کی سن بھی رہا ہے تو وہ دل سے نہیں، دماغ سے، اور دماغ سے جب انسان سنتا ہے تو اوپری بات ہوتی ہے، کیونکہ دل کی بات جب دل سے سنائی جاتی ہے یا سنی جاتی ہے تو اس کے اندر گہرائی اور ایک انسان کا مکمل طور پر ساتھ دینا ہوتا ہے۔ لیکن آج تو کوئی کسی کا ہے ہی نہیں۔ انسان شکوہ کرے تو کس سے کرے جب وہ خود کا بھی اپنا نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے بہت سے دوست احباب، ان کے لیے اپنے آپ کے لیے بھی وقت درکار نہیں ہوتا۔ ان کے چہرے پر اسمائل نہیں ہوتی بلکہ ٹینشن ہوتی ہے، ہر وقت کام کی ٹینشن کہ یہ کام ہو جائے، یہ کام ہو جائے، پھر دیکھا جائے گا۔ مطلب اپنی زندگی کو انہوں نے ایک مشین بنا رکھا ہے، اور وہ بھی ایک ایسی مشین جو انہیں چلائی جا رہی ہے اور وہ بغیر کوئی ریسٹ کیے کام دے رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ تو ان کے چہروں پر جو مسکراہٹ ہے نا، وہ بھی معنی ہو گئی ہے، کہیں گم ہو گئی ہے۔ بلکہ یہ کہیں کہ بے روزگاری نے یا ڈپریشن نے یا کوئی بھی کامن فیملی کا ایشو ہو یا کوئی سوشل ایشو ہو، انہوں نے اس کی مسکراہٹوں کو چھین لیا ہے، ضبط کر لیا ہے۔ بلکہ وہ لوگ بھٹکتے پھرتے ہیں کیونکہ انہیں ایک زندگی کے حسین رنگوں سے واسطہ نہیں پڑتا، بلکہ وہ اپنی زندگی تو ایک قید میں گزار دیتے ہیں، اور یہ قید جو ہے وہ روزگاری کی قید ہے، جو وہ روزگار کی تلاش میں بھٹکتے پھرتے ہیں، ایک اچھے روزگار کی تلاش میں، جہاں انسان کو کچھ گزارے لائق مل بھی جاتا ہے تو وہ آگے کی خواہش میں اور بڑھ جاتا ہے۔ وہ آگے سے آگے بڑھنے کی خواہش میں پیچھے اپنے تمام راستوں کو بند کرتا چلا جاتا ہے۔ اسے معلوم نہیں ہوتا، وہ خود کو، اپنی زندگی کو اس طرح سے خود کا پابند بنا لیتا ہے کہ کوئی دوسرا بندہ نہ جھانک سکتا ہے، نہ وہ خود اپنی زندگی میں خود دخل اندازی کر سکتا ہے۔ پتہ نہیں کیوں ہمارے معاشرے میں ہمارے نوجوانوں کی مسکراہٹیں کہاں گم ہو گئی ہیں۔ میں سوچتی ہوں مسکراہٹوں کی جگہ آنکھوں کے نیچے ہلکے، ہونٹوں پر پاپڑی اور وقت سے پہلے سفید بالوں کی نشانی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ہمارا نوجوان آج ڈپریشن میں ہے۔ کسی نہ کسی قسم کی کوئی ٹینشن، ڈپریشن ہر وقت اس کے ساتھ لگی رہتی ہے۔ ہماری جو اسٹوڈنٹ ہیں، جو ہمارے طالب علم ہیں، وہ اس بات کی ٹینشن میں ہیں کہ ہمیں اچھے نمبر چاہیے، ہمیں اچھی تعلیم چاہیے، تو کسی کے پاس فیس نہیں ہے تو کسی کے پاس کوئی اور ٹینشن۔ اگر انسان قرضہ لے کے پڑھ بھی لے، ادھر ادھر سے چلو کہیں نہ کہیں سے کر کے پڑھ بھی لے، تو پھر کیا اس کے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ جاب مل جائے، جاب کے لیے جائے تو آگے سفارش۔ تو خود بتائیں ہمارا نوجوان مسکرائے گا بھی تو کیسے مسکرائے گا؟ ایک طرف وہ لوگ بھی ہیں جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں گھر کے اندر بھی بیٹھی ہیں، وہ بھی تو مسکرانا بھول گئی ہیں۔ ایک طرف ان کا مسکرانا اچھے رشتوں کی تلاش میں ہے، ایک طرف ان کا مسکرانا ایک بند ہو جانا گھر میں بیٹھ کر بالوں سے سیاہ ہونے سے چاندی ہونے تک کا سفر ہے، جو وہ انتظار میں اپنی جوانی گزار دی کہ کوئی رشتہ آئے، کوئی رشتہ آئے۔ ایک تو وہ بہنیں ہیں جو اچھے کی تلاش میں ہیں، ایک تو وہ ہے کہ گزارے لائق بھی ہو جائے تو چلے گا، لیکن پھر بھی کوئی ان کے دروازے کی چوکھٹ پر آتا ہی نہیں۔ تو خود بتائیں وہ مسکرائیں تو کیسے مسکرائیں؟ وہ ماں باپ کھل کر ہی ہنسیں تو کیسے ہنسیں؟ وہ بھائی جن کے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ ہے، وہ کیسے ہنسیں گے؟ وہ کیسے مسکرائیں گے؟ تو آپ خود بتائیں
یہ تمام لوگ، یہ تمام رشتہ دار، دوست، بلکہ ایک خاندان میں ایک ہی گھر میں رہنے والے لوگ آپس میں نہیں جڑ کر بیٹھتے۔ کیونکہ اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ ہر کوئی مشکلات کو سولو کرنے میں لگا ہوتا ہے، لیکن دوسرے دن دوسرے پل کوئی نہ کوئی دوسری نئی ٹینشن نکل آتی ہے۔ اگر وہ آپس میں بیٹھ بھی جائیں تو پتہ نہیں کیوں آخر ایسا ہوتا ہے کہ لڑائی ہو جاتی ہے۔ یہ آپ بھی ذرا سوچئے گا، یا تو کوئی ملتا جلتا ہی نہیں ہے تمام رشتہ دار۔ اگر کوئی دعوت ہو جائے یا تمام مل کر بیٹھیں تو لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ پتہ نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے۔ میں سوچتی ہوں اور کافی دیر تلک اسی بات کا جواب ڈھونڈنے کی تلاش کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ کہیں سے کوئی سرا مل جائے، لیکن نہیں۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی بندہ اپنے دکھ سکھ سناتے جب جوائنٹ سسٹم مل کر بیٹھتا ہے پورا خاندان، کسی نہ کسی کی کوئی بات شروع ہو کے لڑائی پہ ختم ہوتی ہے۔ پھر انسان کو لگتا ہے اس سے اچھا اکیلا رہ لیا جائے، پر اکیلا بھی کب تک؟ کیونکہ جو خاندان بنتا ہے وہ تو رشتوں سے بنتا ہے نا۔ یہ لڑائیاں، یہ جھگڑے تو وقتی ہوتے ہیں۔ جب ہم آپس میں مل کر بیٹھتے ہیں تو چہرے پہ سمائل آنی چاہیے، نہ کہ لڑائی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ مسکراہٹیں آپ کو زندہ رکھتی ہیں۔ سب سے بڑی بات، آپ کی روح کو تازہ کرتی ہے، آپ کے دل کو ایک نور بخشتی ہے، آپ کو اطمینانیت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ پھر آپ دماغ سے نہیں دل سے کام لیتے ہیں۔ تو میرے کہنے کا تمام مطلب یہ تھا کہ آپ اپنے آپ کو بھی وقت دیجیے، کبھی اپنے ساتھ بیٹھیے، ایک کپ چائے پیجیے، اور چائے کے ساتھ ساتھ اپنی جو تمام تلخی ہے، اپنا جو مصروفیات ہیں، انہیں اپنے اندر ہی انڈیلتے جائیں اور ختم کرتے جائیں، اور پھر ایک نیا انسان بن کر جئیں، اپنی زندگی گزاریں۔ روز چاہے آپ اپنے آپ کو 10 منٹ دیں یا 15 منٹ دیں، رات کو سوتے وقت سوچیں کہ میں نے کیا کیا، کسی کا دل تو نہیں دکھایا، کیا کیا کام کیا، اور میں اپنوں کے ساتھ بیٹھا ہوں یا نہیں بیٹھا۔ اگر کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا مجھے کیسا لگ رہا ہے، اور اگر میں کسی کے ساتھ نہیں کروں گا تو انہیں کیسا لگے گا۔ بس یہی سوچتے سوچتے آپ کو احساس ہوگا کہ میں کہاں سے میں نے منزل شروع کی تھی اور کہاں پر میں پہنچ گیا، کتنے رشتوں کو میں نے ختم کر دیا۔ بس اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ اگر کوئی بات میری بری لگی ہو تو معذرت کہنے میں، تلفظ کے الفاظ میں ہو سکتا ہے۔ اللہ حافظ۔